اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا۔ تو مشقت کا خوف تھا اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ 1/3 رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے، ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک۔ اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی، یعنی 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، ثواب کم ہوگا۔ 1 بجے کے بعد کراہت ہے، یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی، مکروہ، اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے، اور افضل ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے۔ لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہو اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہو کسی وجہ سے۔ اگر آپ محلے میں رہتے ہیں، مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی، اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1/3 رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے۔ تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں۔ تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ انفرادی نماز پڑھیں 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے، یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں۔ تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں ہے۔ تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ، چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو، تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے۔ جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے، اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے، جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر، تو پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے۔ لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو، اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو اگر خطرہ ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا، سستی ہو جائے گی، تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کریں، جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لیں تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے۔ وہ آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں، ان میں تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی، جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری، اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، نماز کی مکمل پابندی۔ آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا، کوئی چیز نہیں بچاتی۔ اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف، جس کا نماز میں دل لگ گیا نا، بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے۔ اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا، کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے، اصول بنا لو، جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو، دل لگے گا، اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا، دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو، چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو، اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو۔ دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے، جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا، ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے۔ وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے، جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں، ایک پھوڑ، نہ کام نہ کاج، کچن گندا پڑا ہوا ہے، واش روم پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے۔ آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے، جھنجھلانا، ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب لو، ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے، خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن۔ لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں، بچوں کی کیئر، شوہر کی مرضی کا خیال، گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت، وہ خوش ہوتی ہیں۔ مردوں میں بھی ایسا ہی ہے، جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے، ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہے نا یہ بات۔ وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا، تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں۔ جو محنت کے کام نہیں کرتا، اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو، ہر وقت ٹینشن ہے۔
चिड़चिड़ापन पैदा होता है। और जो मेहनती होते हैं, सुबह उठे ठक 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 अपने काम निपटाए। मैं अपना बता दूं, जिस दिन मैं कोई टास्क पूरी करता हूं कि मुझे ख्याल होता है आज मैंने ये काम निपटाना है, तो वो निपटा देता हूं। खुदा की कसम ऐसा सुकून मिलता है ना कि बयान नहीं किया जा सकता। वो आप भी करके देख लो। आप एक स्केड्यूल बनाओ कि आज दिन में मैंने ये सारे काम करने हैं और मगरिब तक मैं इन कामों से फारिग हो जाऊंगा। देखो, आप काम करने के बाद जब फरागत होगी, आपको ऐसा सुकून मिलेगा कि आपको सुकून के लिए किसी टैबलेट की जरूरत नहीं रहेगी। तो आजकल डिप्रेशन और स्ट्रेस की जो बीमारियां फैल रही हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह बेकारी। बस हर आदमी चाहता है मैं लाइफ को एंजॉय करूं, यूं करके बैठा रहूं, एंजॉय करूं, फिर टिकटॉक देखता रहेगा और घुमाता रहेगा, देख ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया। होते होते लाशऊरी तौर पर वो आपके दिमाग को अंदर से डैमेज कर रहा है, आपको पता भी नहीं होता। उसमें सियासी खबरें आ रही हैं, कोई दूसरे को गाली, वो उसको गाली, वो फलाना ऐसा, वो डिमकाना ऐसा, कार्टून बना बना के सियासी लीडरों के मजाक। आपको पता नहीं होता कि ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को क्या कर रही है, हल्का हल्का डैमेज। तो नमाज इंसान के ना का शेड्यूल बना देती है। हमने जितने बड़े लोगों को देखा है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने टाइमिंग कैसे फिक्स करते हैं। काफिर कैसे करते हैं, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये, 10 बजे ये, शाम 4 बजे ये। नमाजी क्या करता है, फजर के बाद की ये रूटीन, फजर से पहले की ये रूटीन, जोहर के बाद की, बोलो ना यार, ये रूटीन, असर के बाद की ये रूटीन, असर से पहले की ये रूटीन, मगरिब के बाद की। और ये जो नमाजों के टाइम है ना, कमाल की बात पता है क्या है, ये नेचुरल है, घड़ी नेचुरल नहीं है। नहीं आई बात, सूरज जब निकलता और गुरूब होता है ना, तो फितरी तौर पर इंसान की बॉडी के अंदर तब्दीलियां आ रही होती हैं, फितरी तौर पर। तो इस्लाम चूंकि दीन फितरत है ना, तो उसने औकात भी कैसे रखे हैं, नेचर के हिसाब से रखे हैं। तो नमाजों के हिसाब से अपने आप को फिट करोगे, ज्यादा सुकून रहेगा, क्योंकि दिन की रोशनी में इंसान का मिजाज अलग तरीके से काम कर रहा होता है, रात के अंधेरे में अलग तरीके से होता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, ये लोग नमाजों में पाबंदी करते हैं। तो आज से अज़म करो किसी कीमत पे भी नमाज इंशाअल्लाह जाया नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा सुकून अल्लाह ने फजर की नमाज में रखा है। थोड़ी सी टेंशन है भाई, उठा लो, लेकिन पढ़ के जब सलाम फेरोगे ना, आपको लगेगा यार आज तो हटो बच्चों हो गया है। हमारे एक दोस्त थे, नमाजी थे, लेकिन उड़ाते भी बहुत थे नमाज, है ना। अब वो बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात, बिल्कुल यंग थे, तो नाइट फॉल भी हो जाता है जवान आदमी को। एक दिन क्या हुआ, मैंने उनको बोला भाई आपको सफर में, हजर में, कहीं भी हो ना, आपने गुस्ल करके नमाज पढ़नी है। वो जॉब करते थे किसी कंपनी में, उन्होंने कहा यार उधर मैं रात को सोऊं और नाइट फॉल हो जाए, कौन गुस्ल करेगा, क्या है भाई, बड़ी टेंशन है यार। मैंने कहा ये अज़म कर लो, कुछ भी हो आपने गुस्ल करके नमाज बोलो पढ़ना, कुछ भी हो जाए। पानी का इंतजाम कैसे करना ये आपका हेडेक है, करना है। तो अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने हमारी वसीयत पर अमल किया। एक दिन फिर उन्होंने बताया कि सर्दियां थी, गुस्ल फर्ज हो गया, सुबह परेशान हूँ, कहाँ से पानी लेकर आया, कहीं जंगल मंगल में हो गया, कोई प्रोजेक्ट होता है ना, पानी लाया और फिर किस तरीके से मैंने बड़ी टेंशन में सर्दी में गुस्ल किया। कहते हैं खुदा की कसम उसके बाद जो नमाज पढ़ी है, उनके अल्फाज हैं, इतना लुत्फ और इतना मजा आया कि अब मैं आगे कह रहा हूँ हटो बच्चों हो गया। ये हटो बच्चों उनके नहीं थे, ये मेरे अल्फाज। इतना मजा आया। तो इंसान टेंशन उठा के जो काम करता है, लुत्फ और मजा बोलो उसी में है। छुट्टी वाले दिन जब मजा आता है, जब वर्किंग डेज के बाद छुट्टी आए। रोजाना ही अगर छुट्टियां हो तो मजा आएगा। अबे देखो, संडे को लोगों की छुट्टी होती है, हम लोग मदरसे में तो जुम्मे को होती है। संडे की छुट्टी का मजा जब है जब मंडे की छुट्टी ना हो, और ट्यूसडे की भी ना हो, वेंसडे की भी ना हो, थर्सडे की भी ना हो, फ्राइडे की भी ना हो, तब जाके संडे की छुट्टी का मजा आता है। लेकिन अगर हर दिन संडे है तो फिर कोई भी दिन संडे नहीं है। नहीं आई ना, यही तो मसला है। तो कुछ करने के बाद जब छुट्टी होती है तो मजा होता है। छुट्टी चल रही है, पागल हो जाएगा आदमी। हमें याद है पूरे साल में ना मदरसे में हमारी 2 महीने की छुट्टियां होती थी, अब भी 2 महीने की होती हैं। लेकिन तलब इल्मी के दौर में तो बहुत टफ लाइफ थी हमारी, पूरा हफ्ता मदरसे में रहना पड़ता था हमें। हम लोग जुमेरात को असर की नमाज के बाद निकलते थे, छुट्टी होती थी जुमेरात को। असर के बाद 1.5 से 2 घंटे में घर पहुंचे, रात हो गई, 1 हफ्ते बाद पहुंचे, और अगले दिन असर हमने मदरसे में पढ़नी होती थी, तो चंद घंटे की छुट्टी। ये रूटीन जब पूरे साल होगी, तो जब 2 महीने की छुट्टियां आने वाली होंगी तो खुशी से क्या आलम होगा, क्या आलम होगा ना खुशी से। तो ऐसी खुशी होती थी यार, अभी 2 महीने तक बिल्कुल ही वेले होने वाले हम। इतनी खुशी होती थी कि 1 महीना पहले से खुशी में नींद उड़ जाती थी कि छुट्टी आने वाली है। लेकिन इस रूटीन के बाद, लेकिन अगर ये रूटीन के बाद वो 2 महीने की छुट्टी ना आती, बल्कि छुट्टी के बाद छुट्टी आती,
تو سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا. یہ میں پوری تقریر آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں یعنی ورک کی ٹینشن میں, کاموں کی ٹینشنوں میں ڈالو گے تو سکون ملے گا, اور اگر صرف سکون کی خاطر فارغ رہنا سیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا آپ کو. سکون ہمیشہ کام کے لوگوں کو ملتا ہے, خوش رہتے ہیں, بھاگتے دوڑتے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں, اور جو پڑے ہوئے ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے گپے مارنا شروع کر دی جیسے کراچی کے لونڈے لپاڑے کرتے ہیں, یہی ہو رہا ہے. بیٹھے تو اٹھ ہی نہیں رہے, نہ نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, بیٹھے آپ کیا کر رہے ہیں, پان سے ایک پیک نکال کے ادھر پھینکی, پھر اٹھ کے گھر گیا, وہاں تھوڑی سی ابا سے صلواتیں سنی, سو رہا ہے تو پھر ٹک ٹاک پہ لگ گیا, لگے پوری رات گزر گئی, پھر اپنی مرضی سے سو گیا, پھر اٹھ گیا, پھر جب سوتے سوتے تھک گیا تو اٹھ گیا, تھک گیا تو کیا ہو گیا, اٹھ گیا. اب کیا کریں, وہی کریں جو کل کیا تھا, دوبارہ سے اسی ڈھکن پہ جا کے بیٹھو, ہو سکتا ہے دو چار بے وقوف ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہوں, پھر دوبارہ ڈھکن پہ جا کے, گٹر کے ڈھکن تو جو چوری ہونے سے بچ گئے ہیں نا, وہ یہی والے ڈھکن ہیں جن پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, باقی تو سارے چوری ہو گئے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے, لیکن صحت عمر کے لحاظ سے بہت اچھی, حالانکہ اتنی بزی اور اتنی ٹف لائف گزاری ہے انہوں نے, 8 گھنٹے مطالعہ کا معمول رہا ہے ایک دور میں, لیکن ہم جب بھی حضرت سے ملتے ہیں حضرت خوش طبع ہیں, تو حضرت بہت خوش مزاج ہیں, حالانکہ اتنا مصروف آدمی تو دیکھنے میں لگتا ہے خوش مزاج ہو ہی نہیں سکتا. جتنے میں نے دیکھے نا مصروف, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت بزی رہتے تھے, حضرت تو اتنے بزی تھے, حضرت فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے, بوتل میں کیا ہے, پانی بھرا ہوا, اور ڈھکن لگا دیا آپ نے, اب اس میں ایک قطرہ پانی جب جائے گا جب پرانا ایک قطرہ نکلے گا, بات سمجھ میں آ رہی ہے, ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے, ایک قطرہ جب اس میں جائے گا جب ایک قطرہ پہلے سے اس میں نکالا جائے گا. تو فرمایا اگر یہ قطرہ زیادہ قیمتی ہے تو پرانے قطرے کو نکالو, اس قطرے کو ڈالو, یہ قطرہ پرانے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اسی کو رہنے دو, لیکن ہوگا ریپلیس ہی ہوگا, نیا آئے گا پرانا نکلے گا. فرماتے تھے کہ اپنی زندگی, اپنے جو 24 گھنٹے کے اوقات کو اس طرح سے بوتل میں پانی کی طرح بھر دو کہ اب آپ کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیا کام ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, جیسے ابھی جو روٹین چل رہی ہے نا پبلک کی, وہی کیا چل رہی ہے, کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ پرانا کوئی کام کوئی کر ہی نہیں رہے, 10 کام مزید شروع کر سکتے ہیں کیونکہ فارغ ہی فارغ ہیں. جبکہ ہمارے حضرت کا کیا تھا کہ حضرت نے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے نا, کوئی بھی, جیسے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو پہلے سے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا ناغہ کرنا پڑے گا, تو پھر اس میں کمپیئر کیا جائے گا کہ پرانا کام زیادہ قیمتی ہے یا نیا کام. یعنی کاموں کا حرج تو ہوگا کیونکہ 24 گھنٹے مصروف ہیں تو کام کا حرج تو ہوگا, لہذا نئے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے, نیا کام اس میں جب داخل ہوگا جب نیا پرانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. مثال کے طور پر 24 گھنٹے آپ کا ایک اسکیجول ہے, ایک شیڈول ہے, اب نیا کام کیا ہے, آپ کی بچی بیمار ہے, ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا ہے, لیکن آپ کا وہ مطالعے کا ٹائم ہے یا ورزش کا ٹائم ہے یا اور کوئی بزی یا جاب کا ٹائم ہے, تو اب آپ کیا کرو گے بھائی, نقصان تو ہوگا, آفس کا ناغہ تو ہوگا, لیکن اب یہ کام ان تمام کاموں سے زیادہ اہم, بچی کی جان تو بچانی ہے نا, یا اپنی جان ہو یا بچی کی جان ہو, تو اس طرح سے ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں لو بھائی یہ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا, 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسا بزی بنا کے رکھو, یہ تو انسان نہیں, یہ تو گدھا ہو گیا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. بھائی آپ کہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش رہنے کے لیے, شریعت پہ چلنے کے لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے, بزی رکھنا ہے, تو یہ تو انسان نہیں, یہ کیا ہو گیا بھائی, گدھا. تو گٹر کا ڈھکن کہاں گیا اس میں, تو زندگی کا مزہ ہی کرکرے ہو گئے. تو دیکھو 24 گھنٹے بزی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطالعے میں, پڑھائی میں اور ہر وقت ایسے کاموں میں جس سے تھکاوٹ ہی ہو, بلکہ اس میں تفریح بھی, وہ بھی ضروری کاموں میں داخل ہے. دوستوں سے کبھی کبھار بیٹھ کے گپ شپ بھی ان ضروری کاموں میں, کیونکہ دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھا کرے, تھوڑا ابے تبے کے ماحول میں دوست احباب سے بات چیت کر لیا کرے, تھوڑا سا ریلیکس رہے گا اور سوسائٹی میں ان رہے گا. کیونکہ جو بالکل سوسائٹی سے کٹ کے بالکل ہی پپو بن جاتے ہیں نا, وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں رہتے, وہ کسی کام کے نہیں رہتے دنیا میں, لیکن اس کا ایک ٹائم ہو. میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے ساتھ گپ شپ تھی ان کی گپ شپ بھی ٹائم سے ہوتی تھی. اس وقت وہ ہم آج وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. بھی چند دن پہلے ایک کا فون بھی آیا
کیا آپ وہی طارق مسعود ہو جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے گپ شپ تھی؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آج کل کیا وہ بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے, وہ نام نہیں بتاؤں گا میں, بہت بڑی فلم بن گیا بھائی وہ. لیکن اس کی روٹین کیا تھی مجھے یاد ہے. اس کی روٹین یہ تھی کہ بیٹھے ہیں نا دوست اب آپ تھڑے پر, ہاں ہی چل رہا ہے, ٹائم دیکھا یار 1 گھنٹہ ہو گیا بس, یا آدھا گھنٹہ ہو گیا, کہتے میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو گیا. اتنے نیک بچے کراچی میں پائے نہیں جاتے, لیکن وہ تھا. یہ بات کر رہا ہوں جب ہم 16-17 سال کے تھے, اس وقت گپے مار رہے. ایسے بھی نہیں ہے کہ گپ شپ ہی نہ ہو دوستوں کے ساتھ, یہ بھی نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں, نہ. اس نے ٹائم ایک بنایا ہوا تھا, گھر کا ماحول ایسا تھا نا, تو اب آ کے بیٹھے ابھی گپ شپ شروع کر دیا, اور بھائی ہاں ہی باتیں, کرکٹ ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے, کرکٹ کی باتیں چل رہی ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے, یار میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں. ہم کہتے تھے یار عجیب انسان ہے بھائی, اتنا نیک آدمی. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے دوستوں کی محفلیں بالکل چھوڑ دی, گپ شپ بالکل چھوڑ دی, کھیل کود بالکل چھوڑ دیا, لیکن اس کو بھی اپنے شیڈول کا حصہ بنانا ہے, اس کو بھی جتنا ٹائم بنتا ہے اتنا دینا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی روٹین نہیں ہے, تو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے, ہمیں کوئی اور چلا رہا ہے. اور پتہ ہے کون ہے؟ اس کو پیار سے شیطان کہا جاتا ہے. ہمیں کون چلا رہا ہے؟ شیطان بتاتا ہے اب اڑ جا, کیونکہ سو کے اب تو تھک گیا ہے, تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی اب اڑ جاتے ہیں. شیطان بتاتا ہے کہ دوبارہ سو جا. اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں چھٹی والے دن, 12 بجے سو کے اٹھیں گے, اس کے بعد حلوہ پوری وہ نہیں رش ہوتا, اتنا بھاری بھرکم ناشتہ کریں گے کہ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سے غنودگی شروع. لہذا دوبارہ شیطان کیا کہتا ہے, اب دوبارہ کیا بنتا ہے؟ سونا بنتا ہے. دوبارہ سو گئے, تو سارا دن سوئے, ساری رات سوئے. تو میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا, تو اپنی روٹین بناؤ اور روٹین کو اپنے تابع رکھو. تو اب میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں ڈاکٹروں کی, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم کس چیز سے دل لگا رہے ہیں, کتنے بڑے بیوقوف ہیں ہم لوگ, کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے ہمارے. تو ڈاکٹروں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن و سنت کی مثالیں تو سنتے رہتے ہیں نا, ان پہ تو یقین نہیں آتا, اس میں ڈاکٹروں کی مثالیں دے رہا ہوں. تو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ایک نہیں کئی ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی بغیر کسی وجہ کے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, بیٹھے بیٹھے کوئی وجہ نہیں ہے, ایکسرسائز بھی کر رہے ہو, جم بھی جا رہے ہو, ساری صحت مند خوراکیں, پھر بھی مر سکتا ہے. لیکن چانس کم ہوتا ہے, مگر ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا چانس. دوسرا بڑی بیماری کیا ہے؟ شوگر ہے کہ نہیں ہے؟ شوگر سے بھی لوگ مرتے ہیں, گردے بیٹھ جاتے ہیں, بینائی چلی جاتی ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. شوگر تو ہر جگہ جا کے اٹیک کرتی ہے. گردے گئے تو ڈائلسس پہ آ گئے, ڈاکٹر خود بتا دیتے ہیں اتنے دن تک آپ کی زندگی ہے. اب شوگر کے لیے کتنے سارے شوگر اسپیشلسٹ جو ہے نا بڑے بڑے, ان سے میں نے رابطے کیے. میں نے کہا شوگر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ویٹ نہیں بڑھنے دو, یہ کرو, وہی جو صحت مند خوراکیں اور بادام پستے اور اخروٹ اور آرگینک چیزیں, سارے ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں, بھاگو دوڑو ایکسرسائز کرو. ڈاکٹر صاحب کیا یہ سارے کام کرنے کے بعد گارنٹی ہے شوگر نہیں ہوگی؟ شوگر کے اسپیشلسٹ بولے گا گارنٹی میرے بھائی, بولو نا نہیں ہے. ابے پھر کیا, میں وہ واقعہ بتاتا ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا وہ واقعہ. پھر بھی گارنٹی نہیں ہے, وجہ کیا ہے بھائی؟ نہیں بھائی کچھ پتہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز, موروثی ہوتی ہے, آپ کے باپ دادا نانا پردادا میں کسی کو ہوئی ہوگی, آپ کو ہو گئی. گارنٹی ڈاکٹر کسی چیز کی نہیں لیتا. گارنٹی فریج کی لی جا سکتی ہے, گاڑی کی لی جا سکتی ہے, بہت ساری چیزوں کی. انسان کی جو باڈی ہے اس کی گارنٹی ہے ہی نہیں. امکان ہوتا ہے کہ یہ جلدی نہیں مرے گا, یہ جلدی مر جائے گا, امکان کی حد تک, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. کینسر کے اسپیشلسٹ, کتنے لوگوں کو کینسر ہوتا ہے نا, کینسر کے اسپیشلسٹ سے میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی, اور وہ اسپیشلسٹ بھی معمولی اسپیشلسٹ نہیں ہے, جو کینسر کے اسپیشلسٹ کو پڑھاتے ہیں, یعنی اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں کینسر میں. اور یورپ کے ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو بعد میں پوچھنا, پہلے میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. کینسر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں صحت پہ آپ کو رپورٹیں پیش نہیں کر رہا. آپ کہ مفتی صاحب کیا شوگر کینسر, اور یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے بھائی, یہ ڈاکٹروں سے پوچھو. میں تو آپ کو میڈیکل سائنس کی رپورٹوں سے عبرت دلا رہا ہوں کہ اللہ رسول کی باتوں سے عبرت نہیں ہوتی, ڈاکٹروں سے ہی پوچھ لو عبرت ہو جائے گی. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں ہے, یہ 4 شادیوں کی جگہ ہے بس, تاکہ دل لگے ہی نہیں یہاں پہ. یہ 4 شادیوں سے بھی مسافر خانے کا احساس پیدا ہوتا ہے. پتہ ہے آپ, لوگ سمجھتے ہیں 4 شادیاں یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے, حقیقت ہے دنیا کے مسافر خانہ سمجھنے کی علامت ہے. 4 شادیوں والے کا کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے, ایک دن یہاں تو دوسرے دن وہاں, پھر تیسرے دن وہاں, چوتھے دن وہاں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا نا, میرے وہ بڑا لطیفہ ہٹ ہوا تھا, میری 2 گھر والے تھے, تو میں ایک گلشن اقبال میں, ایک ہاکسپیر روڈ کی طرف, کتنا فاصلہ تھا نا, تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے میرے دوست, میں ایک دن یہاں تو دوسرے دن بس میں بیٹھ کے جاتا تھا میں, ہاکسپیر کتنا دور, 1.5 گھنٹہ لگتا تھا. انہوں نے کہا مجھے آپ پہ بہت ترس آتا ہے, ایک دن یہاں
अगले दिन वो उधर, कहते ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने कहा तरस मुझे आप पे आता है, एक दिन वहां, दूसरे दिन भी वहां, तीसरे दिन भी वहां, 10 साल हो गए वहां, 15 साल हो गए वहां। हमने कहा हम तो एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन कहाँ है, वहां है। फिर मैंने उनको बताया कि दुनिया मुसाफिर खाना है, इसमें मुसलमान का कोई ठिकाना नहीं। ये घर वर की मोहब्बतें चारपाइयों से, पलंगों से, दीवारों से, ये उन लोगों का काम है भाई जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं। हमारा तो कोई पलंग ही नहीं है, कोई पता नहीं होता आज कहाँ सोना है हमें। रिपोर्ट आ जाती है आज फला जगह की बारी है, चल भाई। मुसलमान का कोई घर, दरो दीवार, ईंटें बोलो नहीं होती। ईंटों से मोहब्बत, पलंगों से मोहब्बत, बिस्तरों से मोहब्बत, ये उन लोगों का काम नहीं है जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते। आपको पता है 2 पैगंबरों ने अपनी कौम को ये नसीहत की थी, सालेह अलैहिस्सलाम ने भी, हूद अलैहिस्सलाम ने भी। हूद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वतत्तखिदून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है इसमें। हालांकि अपने पैसों से घर बना रहे थे, कोई रिश्वत के पैसों से नहीं बना रहे थे। सवाल पैदा होता है भाई जब अपने पैसों से, हलाल के पैसों से घर बना रहे हैं तो पैगंबर को इस पे एतराज क्यों है, क्या घर ना बनाए। अब फिर यहां से मेरा आपका इख्तलाफ क्या हो गया शुरू, इख्तलाफी मसाइल छेड़ देते हैं मुफ्ती साहब। जब मैंने, मेरा ये क्लिप चलता है ना, जाती घर कोई इतनी बड़ी कोई जरूरत नहीं है, तो लोग फिर बहुत एतराज करते हैं। मैंने घर बनाने से मना नहीं किया भाई, बार बार कहता हूं, अगर बहुत आमदन है तो बनाओ, ज्यादा आमदन नहीं है तो मत बनाओ, खाने पीने पे जोर लगाओ फिर ज्यादा। बहुत अल्लाह ने दे दिया पैसा तो ठीक है बना लो, और वो भी इतना बड़ा, इतना बंगला, इतना खूबसूरत, ये बेवकूफों के काम है। तो मैं आपको गुनहगार नहीं समझता ज्यादा मजबूत घर बनाने पर, बेवकूफ और आमक समझता हूँ। यानी टांगे कब्र में लटकी भी हैं, पता है 10-20 साल के बाद मर जाना है, और अरबों रुपए फूक दिए बंगला बनाने पर, तो बेवकूफ नहीं तो और किसे बेवकूफ कहते हैं मेरे भाई। शुगर का स्पेशलिस्ट कह रहा है कोई शुगर की गारंटी नहीं है, कैंसर का स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कैंसर की गारंटी नहीं, हार्ट डिसीज के कभी भी मर सकता है, फिर अरबों रुपए फूक दिए किसमें, सरिये और दीवारों में। इट इज कॉल्ड हमाकत। इसको क्या बोलते हैं, किसी भी अक्लमंद से पूछोगे बोलेगा भाई ये बेवकूफी ही है। तो हूद अलैहिस्सलाम ने कौम से क्या फरमाया, तत्तखिदून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, अपने पैसों से, हलाल के पैसों से बना रहे हो, घर बना रहे हो, घर बनाने पे हमें एतराज नहीं है, इतने मजबूत बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है यहाँ पे। हालांकि उस कौम की उम्रें हमारी उम्रों से बहुत ज्यादा थी, उनकी हड्डियों में कैल्शियम हमारी हड्डियों में कैल्शियम से ज्यादा था, उनकी हड्डियों में सरिया बहरिया टाउन में बनने वाले बंगले की बुनियादों में सरिये से ज्यादा था। उसके बावजूद पैगंबर उनसे कह रहे हैं तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने यहाँ से निकलना है ही नहीं, मुसाफिर खाना है भाई, इतना लिफ्ट कराओ इस दुनिया को जितना यहाँ रहना है। सालेह अलैहिस्सलाम ने भी कौम से यही कहा। सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वतनहितून मिनल जिबाली बुयूतन फारिहीन, चट्टानों को तराशते हो और अंदर बंगले खड़े कर देते हो। कितनी मेहनत लगती है चट्टानों को तराश के बंगला बनाने में भाई, उम्रें बीत जाती होंगी तो, और सदियों तक वो घर अभी भी निशानात हैं। मैं तुर्की गया हूं ना, तुर्की के बॉर्डर पे, वहां आप देखेंगे गारों के अंदर पूरे महल बने हुए हैं। अगर उनको पता होता ना कि ये व्लॉगिंग के काम आएंगे हमारे महल, हमारे मरने के बाद, तो शायद वो इतनी मेहनत ना करते। वो कहते हम तो अपने लिए बना रहे हैं। 50-50 साल लग जाते होंगे उस महल को तैयार करने में, जिंदगी में कितने साल रह जाते, 20-30 साल रह जाते थे। कहते बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चों के लिए आप प्रॉपर्टी लेके डाल दो, अगर अल्लाह ने बहुत पैसा दिया, या घर लेके डाल दो, लेकिन ये जहन में रखो कि जब ये बड़े होंगे ना, ये यहाँ रहेंगे नहीं। अगर बच्चे माँ बाप के घर में रहते ना, तो हम सब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के घर में रह रहे होते अभी। क्या ख्याल है भाई, नहीं यारी बात, मेरा ख्याल ऊपर से गुजरना शुरू हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने भी सोचा होगा घर बनाओ अपने बच्चों के लिए, सारे यहाँ पर होते होते ना, बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए मार्केट से शॉर्ट होते गए। मेरे वालिद साहब ने घर बनाया हमारे लिए, हम तो नहीं रह रहे भाई उसमें, कौन रहता है भाई, सबकी जॉब होती है, कोई कहाँ चला जाता है, कोई किधर चला जाता है, तो इतनी टेंशन ना लो। बच्चा के लिए अल्लाह ने वसाइल दिए तो छोड़ के जाओ, लेकिन ये जहन में रखो बच्चा 2 हाथ और 2 पांव लेके आता है। अल्लाह ने कुछ उसको भी कहा है कि तू भी कुछ हाथ पांव मारेगा, लिहाजा बच्चों की ज्यादा टेंशन लेके वक्त से पहले कब्र में मत जाओ, तवक्कुल करो, अल्लाह पे एतमाद करो। ये 2 हाथ और 2 अदद पांव लेके आया है, बगैर हाथ पांव के नहीं आ गया। ये 2 हाथ और 2 पांव अल्लाह ने पेट एक दिया है, और 2 हाथ में 10 पेटों को भरने की सलाहियत दी है, समझते हो। ये कमा ज्यादा सकता है, जितना खाएगा उससे 10 आदमियों का ज्यादा कमाएगा ये। तो बच्चों में स्किल्स पैदा करने की कोशिश करो, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश ना करो। और मैंने देखा है जिन लोगों ने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी जायदादें छोड़कर गए हैं, बच्चों में कोई स्किल्स तो थी नहीं, कमाने का कोई तरीका तो आता नहीं था, वो सारे करोड़ रुपए बच्चे बर्बाद करके फिर जीरो होके बैठ जाते हैं। इसलिए बच्चों में कोई काबिलियत पैदा करो, उसको ज्यादा फोकस करो। आप दौलत जमा करने को ज्यादा क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो।
اور بچہ بالغ ہو جائے نا, پڑھائی سے زیادہ کاروبار کی فکر کرو اس کی. پڑھائی میں آج کل کچھ نہیں رکھا ہوا. پڑھانا ہے تو گھر میں ہوم اسکولنگ میں پڑھاؤ کچھ. یہ الگ سے ٹاپک ہے, اس پہ تو بہت کچھ بولنے کا ہے ابھی. تو مسلمان تو ہمیشہ تجارت کیا کرتے تھے بھائی. جو تجارت میں نہیں چل رہا اس کو بولو تو کماؤ پوت بنے گا, ٹھیک ہے, تو جاب کرے گا جا. اصل تو مسلمانوں کا کام کیا ہے, بولو نا, بزنس ہے. صحابہ نے سب نے تجارتیں کی. یہ تو انگریز کے آنے سے پہلے ہم تو سارے باپ دادے بزنس کرتے تھے, زمینداری اور بزنس. یہ تو انگریز کو دفتروں کے لیے ملازم چاہیے تھے, ہم لوگوں کو اس نے بوٹ پالش پہ اور کلر بنا کے بٹھا دیا. اور اگر جاب کرنی ہے تو وہ جاب کرو جس میں جس کا کوئی ویژن ہو, یعنی کسی ادارے جس کا کوئی بڑا ویژن ہو, اس ادارے میں جاب کرو تاکہ آپ کی اس جاب سے انسانیت کو فائدہ ہو. مثال کے طور پر آپ گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے یار. پیپسی میں جاب کر رہے ہو, اس کا کیا فائدہ, لوگوں کو پیپسی پلا کے کیا ملے گا آپ کو. ٹیچر بن جاؤ کسی یونیورسٹی میں, اس میں آپ لوگوں کو کیا کر سکتے ہو, گائیڈ. آپ کسی مدرسے میں استاذ بن جاؤ, وہاں آپ کیا کرو گے, لوگوں کو دین سکھاؤ گے. اس طرح کی جو جاب ہے, فوج میں چلے جاؤ اس نیت سے کہ بارڈر کی حفاظت کروں گا, اس طرح کی جو جابس ہیں وہ تو مسلمان کو کرنی چاہیے. باقی جو آج کل جس قسم کی جابس ہو رہی ہیں وہ کوئی اسلام اس کو نہیں وہ زیادہ اہمیت دیتا. خیر, تو وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے انہوں نے کیا کہا, کینسر کے اسپیشلسٹ تک پہنچا تھا میں. 3 ہو گئے نا, ایک ہارٹ ہو گیا, ایک گردے کی کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے, دوسرا آپ کے دل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, تیسرا ہو گیا کینسر. بہت سے لوگ کس سے مرتے ہیں میرے بھائی, بولتے کیوں نہیں کینسر سے. تو کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ میں نے ان سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں آج کل کینسر بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اس سے کون سے اسباب ایسے ہیں جن کو ہم اختیار کریں گے تو کینسر سے بچیں گے. انہوں نے بتایا بھائی سب سے زیادہ جو چیز کینسر کا ذریعہ بنتی ہے موٹاپا. کیا چیز بنتی ہے, بولو نا. آپ جتنا کھا رہے ہیں آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی, استعمال نہیں ہو رہی. ان پٹ زیادہ ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے, کم ہے. ان پٹ 3 پراٹھے ہیں, آؤٹ پٹ کیا ہے, دفتر میں بیٹھ کے کی بورڈ سے لو لیٹر لکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ یا فیس بک پہ کمنٹس کر رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو 2 انگلیاں چلانے کے لیے 2-3 پراٹھوں کی بالکل بھی ضرورت, بولو, نہیں ہے. سب یہی کر رہے ہیں, سب یہی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں کوئی ایسا نہیں ہو کہ میں کوئی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب پتہ نہیں شاید 2 نوالے صبح کھجور کے چکھ لیتے ہوں گے. ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہے. ہماری محنت کم ہے اور خوراکیں کیا ہے, بہت زیادہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا وزن نہیں بڑھنے دو میرے بھائی, خاص طور پہ 40 سال کے بعد کسی قیمت پہ وزن, بولو, نہیں بڑھنے دو. میٹھا کیا کرو میرے بھائی, 40 سال کے بعد خاص طور پہ جو چینی ہے اس کو کیا کر دو, چھوڑ دو. اچھا, میں نے کہا بھائی سگریٹ, اور ہاں میں نے کہا اور کیا. انہوں نے کہا گٹکا, گٹکے سے منہ کا کینسر, گلے کا کینسر, تمباکو سے. میں نے تو اپنی خود زندگی میں اتنے کینسر کے گٹکے والے دیکھ لیے. اور کیا ہوتا ہے بھائی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, بولو نا, بتا دو اپنی زبان. کینسر کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا اچھا, سگریٹ بھی ایک بندہ نہیں پی رہا, گٹکا بھی نہیں کھا رہا, پان بھی نہیں کھا رہا, وزن بھی اس کا کیا ہے, فٹ فاٹ, جاگنگ کرتا ہے, جم جاتا ہے, خوراکوں پہ کنٹرول ہے. ڈاکٹر صاحب گارنٹی لیے تو کینسر نہیں ہوگا. آپ کو سن کے رونا آئے گا. اتنا کچھ کرنے کے بعد نا وہ کہتے ہیں گارنٹی, پھر بھی سب کچھ صحیح آ رہا ہو پھر بھی ہو جاتا ہے. وہ مجھے پھر سے لطیفہ یاد آتا ہے, سنا ہی دیتا ہوں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اب آدمی اتنی محنت کرے تو ڈاکٹر صاحب گارنٹی دو نا کینسر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کینسر پھر بھی ہو سکتا ہے. وہ مجھے لطیفہ یاد آ جاتا ہے. ایسے موقع پہ ایک آدمی اپنی بیوی کی کبھی تعریف نہیں کرتا تھا, اس کو اچھی نہیں لگتی تھی. تو ایک دن بیوی نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا آج میں میک اپ کرتی ہوں, کچھ ساڑی اچھی پہنتی ہوں, کچھ چوڑیاں ووڑیاں, بڑا زبردست زینت اختیار کی نا. اس اپنے شوہر سے کہا بتائیے یہ میری چوڑیاں کیسی لگ رہی ہیں. ہاں, شوہر نے جب دیکھا نا بیگم پہ, بیگم سے کہا یار آج تو بڑی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہے. کہتی تھینک یو جی. آج تو بیگم بڑا ٹائٹ میک اپ لگایا ہوا ہے. تھینک یو جی. آج تو تم نے ساڑی بھی بڑی خاندانی پہنی ہوئی ہے, بڑی بیگم خوش ہو رہی ہے نا. تھینک یو جی. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. یہ ساری چیزیں بہت اچھی تم نے پہنی ہوئی ہیں مگر تم اچھی, بولو, پھر بھی نہیں لگ رہی. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو رنگین ٹوپیاں پہننے کا شوق تھا جب ہم کالج میں پڑھتے تھے, کلرفل ٹوپیاں. مجھے یہ تھا کہ ٹوپی پہننی ہے تو یہ سادہ چائنا والی. ان کو شوق تھا نیلی پیلی نا بتیاں لگی ہوئی اس میں, تو بڑی چمکدار قسم کی ٹوپیاں خرید کے. میرے کلاس فیلو ہیں, بیان بھی سنتے ہیں. ایک دن میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ تم کیا نیلی پیلی پہن رہے ہو. کہہ رہے یار اچھی نہیں لگ رہی ٹوپی. میں نے کہا دیکھو ٹوپی کا اچھا لگنا کافی نہیں ہے, ٹوپی پہن کے بندہ بھی اچھا لگے. یہ ٹوپی واقعی بہت خوبصورت ہے, اسے پہن کے بندہ اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا آپ کیا کرو, چوڑیاں پہن لو. چوڑیاں تو خوبصورت ہوں گی لیکن بندہ پہن کے اچھا لگے گا چوڑیاں پہن کے. ایک بڑا خوبصورت سا دوپٹہ ہے, اس میں وہ پیکو شیکو ہوا ہوا ہے, دوپٹہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن وہ جب آدمی پہنے گا تو اچھا لگے گا. تو ہر اچھی چیز استعمال
کے بعد وہ چیز تو اچھی ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ بندہ بھی اچھا لگنا شروع کر دے. وہ تو اس آدمی نے اپنی بیگم کے ہر چیز کی تعریف کی, آخر کہا اچھی تو پھر بھی, یہ ساری چیزیں اچھی ہیں مگر تو اچھی نہیں لگ رہی. تو ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے نا مجھے یہ لطیفہ یاد آیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس نے سگریٹ بھی چھوڑ دی, گٹکا بھی چھوڑ دیا, پان بھی چھوڑ دیا, ایکسرسائز بھی کر لی, خوراک پہ کنٹرول بھی کر لیا, کینسر سے بچنے کی گارنٹی پھر بھی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احتیاطیں نہ کریں, چانسز بہرحال کم ہو جاتے ہیں. جو ہمارا لائف اسٹائل ہے اس میں تو شوگر کا بھی چانس ہے کہ 90% شوگر بھی ہوگی, کینسر بھی ہوگا, بلڈ پریشر بھی ہوگا, اٹیک سے بھی مرو گے. جو نہیں مرے اب تک ان پہ حیران ہو گئے یہ مرے کیوں نہیں ابھی تک. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ احتیاط نہ کریں, لیکن گارنٹی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے میرے بھائی بولو کوئی بھی نہیں. اور اس سے آگے چل کے ایک اور بات کرتا ہوں میں, اگر ڈاکٹر گارنٹی لے بھی لے, ڈاکٹر کہ بھائی تیرا لائف اسٹائل اتنا خاندانی ہے نا, اوہو کہ ابھی WHO کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس کا ایسا لائف اسٹائل ہوگا اس کے بارے میں WHO کی طرف سے گارنٹی ہے کہ نہ اس کو کبھی شوگر ہوگی, نہ بلڈ پریشر ہوگا, نہ اس کے گردے کبھی خراب ہوگے, نہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا, یہ 150 سال جیے گا. یہ بالفعل تو ایسی کوئی گارنٹی ہے نہیں. فرض کرو سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ اب جی 150 سال تک یہ میڈیسن جو لے گا یا یہ خوراک جو کھائے گا وہ کب تک زندہ رہے گا, 150 سال. فرض کرو سائنس نے ترقی کر لی. مجھے ایک بات بتاؤ, کراچی میں جو گٹر کے ڈھکن ہے ان کی کوئی ذمہ داری لے گا؟ چلتا ہوا آدمی کہاں گر جاتا ہے بولو, نہ شوگر تھی نہ بلڈ پریشر تھا, گٹر دیکھتا ہے کہ چونکہ یہ شوگر بھی نہیں ہے, اس کو WHO نے سرٹیفکیٹ دیا 150 سال زندہ رہے گا, لہذا اس کو نیچے گرنے سے کیا کر لو, روک لو. ٹرک والا جب ٹرک چلا رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ صحت کے سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا, وہ کچلتا ہوا بولو جاتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہو یہ حادثات, امریکہ میں تو گٹروں کے ڈھکن ہوتے ہیں, چلو ہم امریکہ چلتے ہیں, وہاں جا کے رہیں گے, وہاں یہ حادثات کا چانس کم ہے. بھائی وہاں جب حادثہ ہوتا ہے تو ہول سیل کے حساب سے پبلک جاتی ہے, یہاں تو ایک بندہ مرے گا دوسرا سدھر جائے گا کہ سڑک پہ چلو ہی نہیں ٹرک مارتا ہے. جاپان میں ٹرین کتنی زبردست, جاپان نے ٹرین کی ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, لیکن ٹرینیں وہاں بھی الٹتی ہیں. اور جب جاپان کی ٹرین الٹتی ہے نا تو 500 کلومیٹر فی گھنٹہ جو ہماری ٹرین الٹے گی نا, الٹنے سے پہلے آپ چھلانگ لگا سکتے ہو. حقیقت ہے, اتنا چانس دیتی ہے وہ, کیونکہ ایسے چھکا چھک چل رہی ہوتی ہے اور کھڑکڑ کھڑکڑ کی آوازیں آتی ہے, پہلے انجن ہلتا ہے, ٹرین آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کچھ زیادہ ہی ہو گیا. بہت موقع ملتا ہے کہ بھی چھلانگ لگا لیتے ہیں. کہ جو 500 کلومیٹر پر آور سے بھاگ رہی ہے نا, اللہ نہ کرے جب اس میں حادثہ ہوتا ہے تو پھر چھلانگ لگانے کا موقع پھر ایسے گاجر مولی طرح کٹتے ہیں لوگ, جہاز بھی گرتے ہیں. میں ایک سفر کر رہا تھا, ایک پائلٹ نے مجھے بتایا, جہاز میں پائلٹ نے, تو ہر طبقے سے جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو ہر طبقہ جاننے لگتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے. ایک آپ کو دلچسپ واقعہ بتاؤں, میں سعودیہ جا رہا تھا تو ایک خوشبو میں نے بڑی خاندانی لگائی ہوئی تھی, تو ایئر ہورسز کو وہ خوشبو بڑی پسند آ گئی. مجھ سے ڈائریکٹ تو اس نے شرم کی وجہ سے کہا نہیں, جو اسٹیورڈ ہوتا ہے نا اس کو بولا کہ مفتی صاحب نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے, یہ بڑی زبردست خوشبو ہے. تو میں نے جیب سے نکال کے اس کو دکھا دی یہ والی خوشبو لگائی ہوئی, اور پھر میں نے جیب میں ڈال دی. اچھا مجھے تو ذہن میں ہی نہیں رہا کہ یہ بیچاری مانگ رہی ہے خوشبو یا کیا, میرے دماغ میں واقعی یہ بات نہیں آئی. اچھا میں نے اپنے دوستوں کو جا کے بتایا کہ یار یہ خوشبو, اب ہر آدمی وہ خوشبو مجھ سے مانگ رہا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہانگ کانگ گئے, وہ خوشبو لگا کے کہہ رہے کسی نے لفٹ سمجھ میں آ رہا نہیں آئی, میرا خیال بہت گہری بات کہہ گیا, ہم نے بہت گہری بات کہہ گئے, جلدی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو گروپ کی شکل میں نا, انہوں نے کہا اگر کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑے تو استغفار پڑھنا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. اچانک استغفار کی آواز آئی, سب نے بولا کہاں ہے بھائی کہاں ہے. اچھا خیر, تو ٹرکوں کی گارنٹی کون؟ ہاں وہ میں بتا رہا تھا کہ پائلٹ نے بتایا, میں نے کہا بھائی کوئی حادثے آپ نے کبھی دیکھے ہو جہاز میں کتنا سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے نا, کتنا بہترین. انہوں نے بتایا رشیا میں ایک دفعہ ہم جا رہے ہیں, رشین جہاز تھا روس کا. اچھا میں نے کسی بیان میں روس کو سوویت یونین کہہ دیا, غلطی سے کہہ دیا ہے. تو سوویت یونین تو افغانستان کی لڑائی کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو لوگ ایسی غلطیاں پکڑتے ہیں, پھر طنز یہ کرتے ہیں ان کو ہسٹری کا نہیں پتا. اب ہمیں کیوں نہیں پتا افغانستان کی اور روسیا کی ہسٹری کا؟ تو یہ سبقت لسانی سے. اسی طرح میں نے ایک دفعہ بیان میں فلا صدقہ میں ترجمہ غلطی سے کر دیا کہ صدقہ نہیں دیا اس نے, حالانکہ صدقہ یصدقو کا معنی تصدیق کرنا ہوتا ہے. وہ زبان کی ایک مسٹیک ہے, اس کو بعض لوگوں نے کلپ بنایا کہ جس کو قرآن کی اس آیت کا ترجمہ نہیں پتا. صدقہ یصدقو تصدیقاً, یہ پوری گردان سنا دوں میں آپ کو, تو وہ منہ سے غلطی سے نکل گیا. وہ بیان میں بعض دفعہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے, تو صدقہ میں وہ لفظ آ رہا ہے نا, اور پھر قرآن میں ہمیشہ نماز صدقہ ساتھ ہی ہے, اس لیے توجہ نہیں گئی اس طرف. تو لیکن لوگ ایک دم غلطی پکڑ کے کلپ بناتے ہیں, قرآن نہیں آتا.
تو ایسی سبقت لسانی جسے کہتے ہیں نا، زبان سے آدمی سوچ کہیں اور ہوتی ہے کہیں اور، تو اس کو ایک دم سے فتوا نہ لگا دیا کریں کسی کے بارے میں. تو روس کا ایک جہاز تھا، انہوں نے بتایا پائلٹ نے کہ وہ جہاز جس ٹریک پہ ہم جا رہے ہیں نا، سامنے سے اسی پہ آ رہا تھا، حالانکہ جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا. اور کہہ رہے ہیں کہ 5 کلومیٹر دونوں جہازوں کا فاصلہ. تو وہ جہاز میں نا ایک آٹومیٹک الارم بجتا ہے جو ایمرجنسی کا ہوتا ہے، یعنی چند سیکنڈ کے بعد دونوں جہازوں نے آپس میں ٹکرا جانا تھا. چند سیکنڈ کے بعد. پیچھے مسافروں کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن آگے پائلٹ کی حالت کیا ہوئی ہوگی آپ سوچو کہ 5-10 سیکنڈ کے بعد ہمارے پرخچے اڑ جانے. کہہ رہے وہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ کوئی آٹومیٹک سسٹم لگا ہوتا ہے، اس نے ٹرن لیفٹ کا کہا اور سامنے والے جہاز کو بولا ٹرن لیفٹ ہے، تو اس نے ادھر لیفٹ کیا ادھر. یہ 1-2 سیکنڈ کے اندر کرنا ہوتا ہے پائلٹ نے. حالانکہ ایسے موقع پہ انسان بوکھلا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، پتہ چلا ٹرن لیفٹ بولا اور اس نے رائٹ کر دیا. تو کہہ رہے وہ لیفٹ ہوا ہے اور دونوں جہاز یوں گئے ایسے کر سلام دعا کرتے ہوئے، الیکس سلیکٹ کرتے ہوئے. پیچھے لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے، وہ تو تھوڑا سا ہلے اور سیدھے ہو گئے. تو میں نے کہا ایسا ہوا کیوں ہے، سسٹم کی خرابی. انہوں نے کہا نہیں، رشیا میں بعض دفعہ پائلٹ پی کے نکلتے ہیں، حالانکہ کتنا ان کا سسٹم ہے چیک کرنے کا، پائلٹ کا نا الکوہول کتنی اس کی باڈی میں، بہت زبردست سسٹم ہے. اس کے باوجود بھی بھائی یہ سسٹم انسان کا بنایا ہوا ہے، انسان سے غلطی. وہ پائلٹ پی کے نکلے تھے تو پائلٹ سمجھ رہا تھا پائلٹ ہو گیا الٹا. میرا خیال ہے پینے کے بعد جو ہے نا وہ الٹا ہوتا ہے، تو وہ ہو گیا الٹا. وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہوا ہے، تو جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہوگی اس نے. بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں، گھوڑے کی لگام اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو گھوڑا آپ کی مرضی سے سفر کرے گا. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، گھوڑا ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے کدھر جانا ہے. بڑے لوگوں کی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوگی تو آپ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاؤ. دیکھو یہ چرسی ہیروئنچی ہے نا، ان کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی زندگی گزارنے کی، یہ ہوتی ہے. اگر انہوں نے پلاننگ سے اوقات طے کیے ہوتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، دوپہر یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، اپنی پلاننگ ہوتی تو چرس پیتے ہی ہے. کیا ہو گیا بھائی، بولو نا، نہیں پیتے. اپنی کوئی پلاننگ نہیں تھی، ایم ہی اٹھ کے ایک دن نکلے، ایک دوست نے چرس پکڑائی. تو اب یہ کس کی پلاننگ کا حصہ بن گئے؟ چرس اور ہیروئن کے جو اسمگلر ہے نا، ان کی پلاننگ تھی ہم نے پیسہ کمانا ہے، تو وہ کروڑ پتی بن گئے کیونکہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو یہ لوگ ان کی پلاننگ کا حصہ بن کے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا، ان کو ارب پتی بنا دیا. ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کی اپنی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے کتنی دیر فیس بک پہ بیٹھنا ہے، کتنی دیر یوٹیوب پہ بیٹھنا ہے، بس آپ نے بیٹھ گئے تو کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو آپ دیکھتے جا رہے ہو، دماغ آپ کا خراب ہو رہا ہے. یہ اس نے اس کو گالی دی، اس نے 80 لیٹر کا کارٹون بنا دیا. اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے دیکھنا کون سا چینل ہے، کتنی دیر دیکھنا ہے، معلوماتی چینل دیکھنا ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں چیزیں میں نے نہیں دیکھنی. نیوز بھی ایک حد تک دیکھنی ہے، بس اتنی کافی ہے ہمارے لیے آج کی تاریخ میں. یہ تھوڑی کہ نیوز ہی سنتے چلے جاؤ. کیا تحقیق کرنی آج میں نے؟ اگر نہیں ہے نا تو آپ دیکھتے چلے جاؤ گے. اور جو یوٹیوبرز یا فیس بکیے یا ٹک ٹاکرز ہیں، ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے ویوز بڑھا کے پیسہ کمانا ہے، تو آپ جیسے بے وقوف ان کی پلاننگ کا حصہ، آپ کا نقصان، اور وہ کروڑ پتی بن رہے ہیں. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے دیکھو یوٹیوبرز ویورز کے لیے کیا کرتے ہیں. فلانے مولوی نے، مفتی طارق مسعود نے آج انجینئر کے پرخچے اڑا دیے، حالانکہ میں نے کہیں نہیں ایسے اڑائے ہوتے. وہ ایک دم وہ لگائے گا نا ایک وہ تھمبنیل پہ، ابے تمہیں کیا کرنا ہے پرخچے اڑائے کے نہیں اڑائے. تمہیں کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہے، کسی خاص مسئلے کی، تو تم اس مسئلے کو دیکھو. یار مفتی طارق مسعود نے اس مسئلے طلاق کے مسئلے کی تحقیق کرنی ہے، یا اور کوئی مسئلہ، یار اس پہ میں سرچ کر رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے، یا یہ کاروبار حلال ہے یا نہیں ہے، میں ڈراپ شپنگ کرتا ہوں، اب ڈراپ شپنگ ہے حلال، چلو مفتی طارق مسعود ڈراپ شپنگ لکھ کے سرچ کرو. یہ آپ کی پلاننگ ہوگی، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یوٹیوبر اٹریکٹ کرنے کے لیے تھمبنیل پہ عنوان لگائے گا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم. کل ایسا ہی ہوا، میرے سامنے آتا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ یار میں، حالانکہ میں دیکھ سکتا ہوں نا کہ کیا کہا ہے بھائی اس نے. کل ایک میرے سامنے سے ویڈیو گزری، اس پہ لکھا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم پہنچ گئے. میں کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، میرا بھی دل چاہ رہا تھا نا میں کلک کروں. کیا خیال ہے یار میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا، کیا بولا؟ میں نہیں کیا کلک. میں نے کہا وہ بے وقوف ہے، ہم تھوڑی بے وقوف ہیں بھائی، ہمیں پتہ ہے جھوٹ ہے. جھوٹ آگے ہو سکتا ہے اندر جو مضمون ہو وہ یہ ہو کہ جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں گئے، ہو سکتا ہے یہ لکھا ہوا اس نے، یہ لکھا ہوا ہو، لیکن سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے، میں کیا کروں گا؟ میرا تو ٹائم ویسٹ ہوگا نا، میں کام کی چیز دیکھوں نا. لیکن میں نے جس ویوز دیکھے پبلک کا رجحان دیکھنے کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے ویوز آئے ہوئے تھے اس پہ،
اور جا کے لے کے کمنٹس میں گالیاں دی ہوں گی لوگوں نے کہ بھائی کیا کر رہا ہے, جھوٹ کیوں بول رہا ہے. لیکن آپ کی جب اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کی پلاننگ کا حصہ بن جاتے. اب یوٹیوبر کی پلاننگ تھی ویورز کے ذریعے پیسے کمانے, اس کو پتا ہے ایسا عنوان لگائیں گے تو دھڑا دھڑ ویوز آئیں گے, آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آپ نے جب دیکھا پہنچے تو ہیں نہیں, ٹھیک ہے نا, ایسی جھوٹ بولا ہوا اس نے, اس کے پیسے بن رہے ہیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ, اور آپ ڈپریشن میں, پھر زبان گندی کر کے گالیاں کمنٹس میں الگ. تو ان تمام چیزوں کا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, اس لیے کہ آپ کی پہلے سے کوئی پلاننگ تھی نہیں کہ کیا چیز دیکھنے کی ہے اور کیا چیز دیکھنے کی نہیں. آپ کی تھی نہیں, بس آپ نے جا کے. تو اصول یاد رکھو, آپ کی اپنا لائف اسٹائل نہیں ہوگا تو آپ ہمیشہ دوسرے کے لائف کا حصہ بن جاؤ, اس کی ترقی کا حصہ بن جاؤ گے. کیونکہ دیکھو شیطان ہر وقت پلاننگ میں لگا ہوا ہے. یا تو ہوتا نا شیطان بھی پلاننگ نہ کر رہا ہوتا, ہم بھی پلاننگ نہ کرتے, تو نہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا, نہ شیطان کو کوئی فائدہ ہوتا, نہ ہمیں فائدہ ہوتا نہ نقصان ہوتا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم اگر پلاننگ نہیں کرتے تو ہماری پلاننگ کون کر دیتا ہے؟ شیطان. وہ اس نے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے, فارغ ترین آدمی ہے تو اس کو بھی اس کام میں لگاؤ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو اپنے جو لائف اسٹائل کو چینج کریں, ان میں اس کی معمولات کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ نماز سے. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ ابتدا کہاں سے ہوگی یار؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز ٹھیک کرنی. اب شیطان دوسرا حملہ کرے گا آپ کے اوپر. شیطان سے بڑی فلم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوئی ہے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے پہلے نماز تو شروع کر لے, پھر باقی چیزیں چرس بات میں چھوڑ دینا. اور یہ جو گٹر کے ڈھکن پر پوری رات بیٹھا رہتا ہے, یا انٹرنیٹ پر 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے, ہر وقت ٹک ٹاک پہ بیٹھا رہتا ہے, یہ اگلے اسٹیپ میں پہلے نماز. تو نہ نماز صحیح ہوگی نہ اگلا اسٹیپ شروع ہوگا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے تھے ہفتے کے دن سے ہم پڑھائی شروع کریں گے, 1 جنوری اگلے سال کی 1 جنوری سے. وہ 1 جنوری کبھی آتی ہے یا 1 محرم کبھی آتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. جب جنوری آئے گی نا, آپ بولو کہ اسلامی سال سے کروں نا, 1 محرم سے کروں گا, میں مسلمان ہوں, میں انگریز تھوڑی ہوں. نہ وہ 1 محرم کبھی آئے گا نہ وہ 1 جنوری. حافظوں کو نا پہلا پارا بہت پکا یاد ہوتا ہے, پتہ ہے کیوں؟ حافظوں کو جوش اٹھتا ہے یار کچا ہوتا جا رہا ہے, اب دوبارہ سے یاد کرو. تو پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر بھولنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ناغے کرتے ہیں, پھر کئی دنوں کے بعد خیال ہوتا ہے یار قرآن بھولتا جا رہا ہوں, دوبارہ شروع کرو, پھر پہلا پارا. تو پہلا پکا ہو جاتا ہے, باقی سارا ایسے کہ ایسے ہی رہے. تو اس لیے پلاننگ میں یہ ہو کہ سب سے پہلے نماز کو مضبوط کرنا ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ جب تک نماز ٹھیک نہیں ہوگی باقی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. سب چیزوں کو ایک ساتھ ٹھیک کرنا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس نے یہ کیا نا پہلے یہ پھر وہ, تو نہ یہ ہوگا اور نہ وہ ہوگا. اور ہر کام میں ایکسیلنسی پیدا کرنے کی کوشش تو کرنا ہے, لیکن اگر نہ ہو تو اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے, گرتے پڑتے کرنا ہے. آپ نے نیت کر لی, جیسے نمازی بننا چاہتے ہو نا تو نیت کرنی پڑے گی میں 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھوں گا, ایک نماز بھی میں 40 دن تک تکبیر اولا سے نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے ایکسیلنسی. لیکن اب کیا ہوگا, 2-4 دن کے بعد تھوڑا جوش ہلکا ہوا, ایک دن تکبیر تحریمہ کا ناغہ ہو گیا, تکبیر اولا کا ناغہ ہو گیا, یہ نماز کا ناغہ ہو گیا. شیطان کہے گا تیرے بس کا نہیں ہے, اب نہیں ہو سکتا. شیطان سے بولو میں نے ریکارڈ تو بنانا ہی نہیں ہے بھائی, ہو گیا نا دوبارہ سے شروع کر دوں میں, کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے, بہت مشکل ہے بھائی بالکل ایک دم سے ایکوریٹ ہو جانا. گرتے پڑتے ہی لوگ اللہ کی طرف جاتے ہیں. اگر سارے ایک دم سیدھے چلنا شروع ہو جاتے تو یہ حدیث پھر کیوں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ باعا, جو ایک بالش میری طرف چل کے آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف چل کے جاتا ہوں, اور جو میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہر ولا, میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. یہ حدیث ہے ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ پہل تو کرو, آنا تو شروع ہو, گرتے پڑتے ہی آؤ. کچھ آپ کرو گے, کچھ کون کرے گا؟ کچھ اللہ کرے گا. تو کیا کرنا ہے بھائی, اپنے شیڈول کو, اپنے اسکیجول کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ نماز سے. بھائی اب زندگی میں نماز کبھی بھی نہیں چھوٹے گی. اب نماز میں اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے چند چیزیں ہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, ایک دم سے قضاء عمری شروع نہ کرو, زیادہ بوجھ ہو جائے گا. قضاء عمری تو پڑھنا لازم ہے, لیکن پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ادا نمازوں کا عادی بنا لو. 40 دن تو بناؤ نا کم از کم عادی, پھر اس کے بعد قضاء عمری شروع کرو. ایک دم سے زیادہ بوجھ آ گیا تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. ایک دم سے نا ایک دم امام مہدی بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ, ایسے ایک دم صوفی بنے گا جا رہا ہے, قضاء عمری بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ, آج لگتا ہے کہ بس یہ کہاں پہنچ گیا ہے. وہ بخار ہوتا ہے چند دنوں میں وہ کافور ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے وہ. تو نماز کا عادی بنانے کے لیے کرنا کیا ہے, اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھنا ہے, سزا رکھنی. بھائی مجھ سے اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی
تو اس دن ناشتہ بولو نہیں کرو. ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر کی نماز ہوگی. سزا دو اپنے آپ کو. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو فجر کی, آپ اللہ کا حکم آپ سے اتنا سا پورا نہیں ہوا اور صبح پراٹھے کھانے کے لیے ناشتے پہ بیٹھ جاتے. کتنی بڑی بے غیرتی ہے نا کہ اللہ کی نعمتوں سے تو پھوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں, بس جو اللہ نے کام لگایا وہ ہو نہیں رہا. تو غیرت کا تقاضا بھی ہے, فجر گئی تو ناشتہ بھی گیا. اے اللہ اب ہمارے منہ سے تو نوالا اترے گا نہیں. کتنا مزہ آتا ہے صبح ناشتہ کرنے میں نا, آپ کو نہیں آتا, مجھے تو بہت آتا ہے. خیر کتنا لطف ملتا ہے جب بھوک لگ رہی ہو اور انسان مزے کا ناشتہ کرے. تو یہ اللہ ہم سے کام بہت کم لیتا ہے, نعمتیں ہمیں بہت زیادہ دیتا ہے, اور اس فجر پڑھنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے, سکون ہمیں ہی مل رہا ہے, صحت بھی اچھی ہوتی ہے, جلدی اٹھنے میں آکسیجن ملتی ہے. اور صبح کی جو دھوپ ہے نا, یہ جو ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے صبح کی, سرخ دھوپ, یہ وائٹامن ڈی بہت تیزی سے بڑھاتی ہے باڈی میں. لگی دھوپ ویسے بھی وٹامن ڈی بڑھاتی ہے چاہے دوپہر کی دھوپ ہی ہو, لیکن جب سورج سرخ ہوتا ہے یہ والی دھوپ بہت زیادہ آپ کی باڈی کو مضبوط کرتی ہے, ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے. تو ہمارا ہی فائدہ اس میں. تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ فجر چھوٹ گئی ناشتہ گیا, ظہر چھوٹ گئی تو کچھ پیسے رکھ لو. ہر آدمی اپنے حساب سے پیسے رکھے کہ اتنے پیسے میں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظہر چھوٹ گئی تو لنچ بھی گیا, کیونکہ سزا اتنی دے انسان جتنی ایفورڈ کر پائے, ورنہ ہوگا یہ کہ آپ نہ سزا پہ عمل کرو گے نہ نماز. بہت زیادہ سزا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ فجر گئی تو میں اپنی گردن ہی اڑا دوں گا, تو کون اڑائے گا بھائی؟ خام خب وہ بات کرو نا جو پاسبل ہے. یا فجر ہو گئی تو اپنے آپ کو فجر گئی تو سگریٹ سے جلاؤں گا اپنے آپ کو, تو سزا اتنی جو ایفورڈ. یا فجر گئی تو 10 لاکھ روپے صدقہ کروں گا, ایسا نہیں ہوتا. نہ 10 لاکھ صدقہ کرے گا بھائی, اتنا نیک ہوتا تو پڑھ ہی نہ لیتا. تو سزا اتنی ہونی چاہیے جو اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ کوئی تکلیف ہی نہ ہو, اور اتنی بھاری بھی نہ ہو کہ سزا ہی نہ دی جا سکے. وہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے اپنے بارے میں. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو اسلام میں جتنی فضیلت نماز کی ہے کسی حکم کی اتنی فضیلت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا, ہم دنیا میں جب کوئی بڑی مجلس ہوتی ہے تو ایسی محفل میں جہاں کوئی حاکم وزیر اعظم آیا ہوا ہو, ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے آگے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب پروگرام, کتنے لوگ یار ہمیں آگے سیٹ مل جائے, ہمیں آگے سیٹ مل جائے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اصل تو وہ دربار ہوگا جو اللہ کا لگے گا قیامت کے دن. تو اس میں جس کو آگے سیٹ ملے گی نا, حقیقت میں وہ واقعی فخر کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن آگے کا ٹکٹ کس کو ملے گا؟ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نمازوں میں جو سب سے آگے ہوا کرتے تھے, اگلی صف میں ہوا کرتے تھے, کیونکہ اللہ کا ایک دربار دنیا میں لگتا ہے جس میں اللہ نظر نہیں آتا ہمیں, بس ایمان لائے ہیں بھائی اللہ کا دربار ہے, تو غیب ہے. تو اس میں جو آگے ہوگا, تو جب سچی مچی کا دربار لگے گا جس میں اللہ موجود ہوگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف میں سب سے آگے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے ہاں سب سے آگے ہوں گے, اور جو صفوں میں جتنا پیچھے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ صفوں میں اتنا پیچھے ہوں گے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک رکعت نکالنا فرض ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے, فجر میں لازمی ایک رکعت نکلتی تھی ان کی. اچھا فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو وہ 5:05 پہ آ رہے ہیں. ہم ان سے کہتے تھے یار ایک رکعت کیوں نکالتے ہو, تھوڑا 2 منٹ پہلے آ جاؤ. کہتے یار اصل میں رات کو نیند پوری نہیں ہوتی. پھر جب نماز 5:15 پہ ہوئی تو بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. یہ ایک بیماری ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی. اب تو 15 منٹ زیادہ مل گئے نا, تو زیادہ مل کے ان کی نیند اسی حساب سے آگے جا رہی ہے. حتیٰ کہ سردیوں میں جب 6:45 پہ نماز ہو رہی ہے پھر بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. تو یہ جو آزار ہوتے ہیں نا کہ یوں ہو رہا ہے بھائی, جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے, نہیں پڑھنی ہوتی, جس کی ایک رکعت نکلنی ہے وہ ایک ہی نکلتی رہے گی قیامت تک. جس کی 2 رکعت نکلنی ہے, اتحیات والے بھی ہوتے ہیں, اتحیات میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ دیکھنا اتحیات میں ہی ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جماعت ہی پوری نکلتی ہے ان کی, وہ ہمیشہ سلام پھیرنے کے بعد تشریف لا رہے ہوں گے, بولے گا بے یار یہ کیا ہو گیا. تو اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے. تو جب میں اور آپ کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی, تو بھائی تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ صف اول میں, کیونکہ نبی کی جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کے لیے دی ہیں وہ دوسری صف کے لیے اور آخری صف کے لیے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لوگوں کو اگر پتا چل جائے کہ صفے اول میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اتنی لڑائیاں ہوں کہ قرآن اندازی کی نوبت آئے. پورا محلہ وہ جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن، جو پروٹوکول ملے گا اللہ کے دربار میں، وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، وہ قیامت کا منظر اللہ دکھا دیں کہ صفے اول والے آج کہاں ہیں. تو نبی نے فرمایا محلے والوں میں جھگڑا ہوگا، ہر آدمی کہے گا تیرے باپ کی سیٹ ہے جو آگے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے نا؟ ہر آدمی جھگڑا کرے گا، ابے تیرے باپ کی جگہ ہے جو میں بیٹھوں گا یہاں پہ، وہ کہے گا میں بیٹھوں گا. اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ فیصلہ کس سے کیا جائے گا؟ قرعہ ڈالا جائے گا. آج تو کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے، لہذا ایسے پوستیوں کی طرح رڑتے آتے ہیں. وہ بالکل پیچھے بیٹھ رہے، آگے جگہ بھی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں پیچھے ہی کھڑے رہیں، کیونکہ تاکہ نکلنے میں آسانی ہو، سلام امام پھیرے اور فوراً بھاگ سکیں ہم. تو وجہ اس کی ہے کہ بھائی اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو خبر نہیں ہے ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے. تو جو نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ نے سامان چھپایا ہے، اللہ وہ اگر دکھا دے تو میرے بھائی پھر ہمیں ان تقریروں کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا نماز میں پہلے سے آئے. اچھا جن کو پہلے آنے کی عادت ہوتی ہے نا، ان کو پھر سکون ہی نہیں ملتا بعد میں آنے سے. ہم اپنی مسجد میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہاں 18 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ. تو میں 18 سال سے جن کو دیکھ رہا ہوں نا 10 منٹ پہلے آتے ہیں وہ نماز میں، آج بھی وہ نماز میں 10 منٹ پہلے آتے ہیں. حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے، ہارٹ کے مسائل، شوگر کے مسائل، 20 بیماریاں، بے ساکھیوں سے آ رہے ہوں گے، لیکن آئیں گے 10 منٹ پہلے ہی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسی نماز ہے، سکون تو جب ہی ملتا ہے پہلے سے آگے بیٹھو، سنتیں آرام سے پڑھو. ایسے بھی یہاں بزرگ تھے جو گھٹنے جواب دے گئے لیکن آ رہے ہیں 15، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ مغفرت فرمائے. پھر جب میں ان کی عیادت کے لیے گھر گیا تو کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب بس اتنی دعا کرو کہ جو مسجد کی جماعت ہے نا وہ نہ، کیونکہ ساری زندگی ہم نے صف اول میں نماز پڑھی ہے، اب کوئی غم نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسجد کی جماعت چھوٹ گئی ہم سے، مسجد کی ہم سے جماعت چھوٹ گئی. تو یہ نشہ ہے میرے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ صف اول میں نماز پڑھنے کا کیا ہے؟ یہ نشہ ہے، جس کو لگ جائے وہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت زیادہ تکبیر اولیٰ کے پابند تھے، آخری عمر میں ان کے بھی کو بھی ظاہر ایک ایج ہوتی ہے. تو جب وہ نیچے آتے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے اتنا خوش ہوتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ نماز نہیں چھوٹ رہی مجھ سے. تو جن کو نشہ ہو جائے ان سے پھر یہ صف اول نہیں چھوٹتی. تو ایسا نشہ پیدا کر دو اپنے اندر. نشہ کب ہوتا ہے؟ جب عادت پڑ جائے نا، لت پڑ جائے. صف اول کی عادت ڈال دو. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جن کو تراویح میں صف اول میں تراویح پڑھنے کی عادت ہے نا، 15 منٹ پہلے آئیں گے، اپنا رومال بچھایا بیٹھ گئے وہاں. کیوں؟ کہتے ہیں یار مزہ ہی نہیں ہے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا. اصولی لحاظ سے عام طور پر کلام میں یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے. عام زبان میں جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن میں یعنی جس چیز کو بسا اوقات ہم معیوب سمجھ رہے ہوتے ہیں قرآن کی نظر میں وہ معیوب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کلام کا مقصد ہے لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈالنا. تو اثر ڈالنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا کہ آپ زبان کے قوانین میں الجھ کے رہ جاؤ اور وہ کلام مؤثر نہ ہو. اس سے بہتر ہے قانون توڑ دو، لیکن کلام اس طرح انداز سے کرو کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے. یعنی کھوپڑی میں میرا خیال ہے دیکھ کھوپڑی کا لفظ سنتے ہی ایک دم لوگ مائل ہو جاتے ہیں، حالانکہ کھوپڑی کا لفظ نامناسب ہے. عام آپ کا رشتہ لینے کے لیے جاؤ اور آپ سسر صاحب سے بولو، ہونے والے سسر سے، کہ آپ کی کھوپڑی میں بات آ گئی ہے کہ میں مناسب ہوں آپ کی بچی کے لیے، فوراً کک آؤٹ کر کے نکال رہا. بولے تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں. اب آپ دلیل دیں کہ مفتی طارق مسعود تو جمعے کے بیان میں کہتے ہیں کھوپڑی میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو ایک ہی لفظ کھوپڑی ایک جگہ پہ نامناسب ہے، دوسری جگہ پہ کیا ہے؟ عین مناسب. ہم بھی کہیں اللہ یعنی استغفر اللہ کہیں اگر گھر والے سن رہے ہوتے ہیں رہنے تو ہاں، میں نے بات اصل میں یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ ہم پہ کوئی معاذ اللہ غلط بات منسوخ کرتے تو ہم ان کو پنپنے نہیں دیتے. تو میں یہاں سے عرض کیا تھا میں نے کہ جو بھی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا اللہ ان کو پنپنے نہیں دیتا. ہاں، جو بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے. تو کسی بھی فیلڈ میں عقل مندوں کا اعتبار ہوتا ہے، احمقوں اور بے وقوفوں کا اعتبار نہیں ہوتا. تو یہ جو روحانی عامل ہے نا، جو بڑی گہری حصار اور جن بھوت، وہ اس کی باتیں آ رہی تھی. تو جن بھوت کا ہمیں بھوت تو نہیں، جن کا تو ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے. ہم مانیں گے اللہ نے کہہ دیا، لیکن اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ قابو میں آتے ہیں نہیں آتے، ان چیزوں کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. لہذا یہ عامل جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نے جنات قابو میں کر لیے، یہ کر لیا، وہ بھائی یہ تمہاری اپنی کہانی ہے، یہ ہم
یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی. میں نے آج تک کوئی جن کسی عامل کے قابو میں نہیں دیکھا, البتہ عامل جنات کے قابو میں بہت دیکھے کہ اس پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے, خود اس کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے جن نے. تو ایسا بہت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ عامل جنات کو قابو میں لے لیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان چیزوں میں پڑھ کے تو ان کے فالوورز جو زیادہ ہوتے ہیں نا, تو وہ اس لیے کہ وہ مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو دو طرح کے لیڈر ہوتے ہیں یا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. ایک وہ جو مینٹل لیول کے نیچے نیچے کی بات کرتے ہیں, ان کی بات آسان ہوتی ہے, دو چار کی طرح ہوتی ہے, ان کو عقل مند لوگ فالو کرتے ہیں. اور جو عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, ان کو احمق اور بے وقوف لوگ فالو کرتے ہیں. لیکن جو احمق اور بے وقوف کی عقیدت ہے نا, وہ پڑھے لکھے کی عقیدت نہیں, وہ ایسی عقیدت کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ, وہ بودی کا بودرت جی کا فتنی. تو خوب سمجھ لو, اپنی زندگی کا اصول بنا لو کہ جو شخص بھی ان لاجیکل باتیں کر رہا ہے اس کے پیچھے کبھی بھی مت چلو. ہاں یہ ضرور ہے, کسی کے شارٹ کلپ دیکھ کے یہ اندازہ لگا لینا کہ یہ اس کی بات ان لاجیکل ہے, فوراً کسی کے بارے میں فیصلہ مت کرو. بعض دفعہ ہمارا کوئی کلپ چل رہا ہوتا ہے, ادھورا کلپ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے ان لاجیکل بات کی. وہ جتنے آپ کے اشکالات ہیں نا, وہ دوسرے بیان میں اس تمام اشکالات کے جوابات موجود ہوتے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو سننا بھی اسی کو ہے, اور اپنی زندگی کا جو لاہ عمل ہے نا, وہ بھی لاجک کے تحت گزارنا ہے. خوب سمجھ لو. دیکھو, مذہب کی جو تعلیمات لاجک کے مطابق ہو یا نہ, ان میں تو اسلام کو ماننا ہے. وہ تو اللہ میاں نے جب کہہ دیا تو اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں, اس سے زیادہ کسی کا علم نہیں. لیکن جہاں مذہب کی گائیڈنس نہیں ہے, مذہب کی رہنمائی نہیں ہے, وہاں پھر آپ نے 100% عقل کو ہی استعمال کرنا ہے, تانے بانے ملانے ہیں. ایک مثال دے کر بس بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ مثال میں پہلے کئی دفعہ دے چکا ہوں, لیکن بیان کمپلیٹ ہو جائے گا اس مناسبت سے. دیکھو, ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ شریعت کی مخالفت کرو گے نا, توبہ استغفار سے وہ گناہ آپ کا معاف ہو جائے گا. فطرت کی مخالفت کرو گے تو جو سزا ملے گی وہ توبہ استغفار سے نہیں ٹلتے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو شریعت کو فالو کرتے ہیں وہ عقل کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو توکل کا نام دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر, ایک آدمی خدا نخواستہ اس نے کوئی جرم کیا, بدنظری ہو گئی اس سے, شریعت کے خلاف کیا نا, کسی بھی عالم مفتی کے پاس آئے گا, عالم مفتی پوچھے گا اس سے, بھائی تم سے کیا جرم ہوا؟ وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے بدنظری ہوئی ہے, مجھے بتائیں اس کی کیا تلافی ہے. تو وہ کیا کہے گا؟ کیا کرو؟ توبہ کرو. توبہ کرنے سے اس کے تمام سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو جائیں گے؟ ختم. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ایک غلطی ہے. دوسری غلطی کیا ہے؟ موم بتی جل رہی تھی, آگ لگی ہوئی ہے اس میں, آپ نے کہا یار میرا ایمان اپنا میں جانچتا ہوں ذرا, میرا اللہ پہ توکل, آگ پہ زیادہ توکل ہے یا اللہ پہ زیادہ ہے؟ تو میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, اس موم بتی میں ہاتھ ڈالوں گا, اللہ چاہے گا تو ہاتھ میرا نہیں جلے گا. آپ نے اس انگلی میں, اس آگ میں انگلی داخل کر دی, وہ آگ لازماً آپ کے ہاتھ کو جلائے گی, کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آگ میں ڈال دیں گے میں بچا لوں گا. آپ میرے اور آپ سے اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. اس لیے اللہ پہ توکل کا سہارا لے کے ہمارے لیے آگ میں انگلی داخل کرنا جائز ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہوگا, کتنا بھی توکل ہو. آپ نے کہا یار اللہ سے ہوتا ہے, ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. آپ نے کہا اچھا اللہ سے ہوتا ہے تو میں ابھی بجلی کے کھمبے میں نا یہ جو ہے نا, یہ آپ تک پلک لگاتے میں 2 انگلیاں ڈالوں گا اور تم بٹن آن کر دینا, اللہ کا حکم ہوگا تو کرنٹ لگے گا, نہیں لگے گا نہیں حکم ہوگا تو نہیں لگے گا, اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ نہیں لگے گا. آپ نے انگلیاں ڈالی اور جیسے ہی آن ہوں گے تو آپ مریں گے. آپ کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی آپ کو بچانے کی کوشش کرے. آپ کو اگر جو بچانے کی کوشش کرے گا نا تو پھر آپ